إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آغاز میں تمام تعریف رب کائنات کا حق ہے جو رب کائنات ہمارا معبود برحق ہے جن کے بغیر کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں بے شمار درود السلام ہو ہمارے آخر و پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء پر خاتم النبیین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقول اللہ تعالی فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه ابو داود والترمذي وابن ماجہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان اور منت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتیں رب کائنات نے نوازی ہے ہمیں جن کا شمار کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے جیسے رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے غرض لاتے داد نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم بندوں پر ہیں اور انہی نعمتوں میں جو سب سے عظیم سب سے اخص یعنی خاصوں میں سے خاص نعمت ہے وہ ہے نعمت اسلام وہ ہے نعمت ایمان جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ مختصر حدیث مبارک ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے تھے جن کے الفاظ بالکل مختصر اور معنی سمندر کی گہرائی جتنا ہوتا تھا. اور انہی جوامع الکلم کے اندر ایک حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور اگر میں امید رکھوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی عربی جانتا ہوگا اس کو یہ سمجھ آیا ہوگا اس حدیث مبارک کی یعنی روشنی میں کہ جب ہم عمومی طور عربی میں کوئی جملہ بولتے ہیں پہلا حصہ جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے یعنی خاص، اور جو خبر ہوتی ہے جملے کی وہ نکرہ ہوتی ہے یعنی عام. عربی کا یہ عمومی قاعدہ ہے. لیکن جو یہ حدیث مبارک ہے اس میں آپ اس عربی کے اصول کے مخالف پاؤ گے. یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے الدین، یہ بھی معرفہ ہے، خاص ہے. اگر صرف دین ہوتا وہ ہو گیا نکرہ، لیکن الف لام اس کو ساتھ آ گیا یعنی یہ معرفہ بن گیا، خاص بن گیا الدین. اس کے بعد النصیحہ، نصیحہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام پہلے لایا. اب اس حدیث مبارک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بلکہ اب اس حدیث مبارک کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ دین میں صرف اور صرف خیر خواہی ہے. یعنی اس میں شر کا کوئی بھی پہلو آپ نہیں پائیں. یعنی اگر ہم عمومی طور کہیں گے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ انسان خیر والا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اب کہ شر اس میں کچھ ہے کہ نہیں. لیکن جو دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان کیے ان میں معرفہ استعمال کیا، یعنی کوئی بھی پہلو آپ دین میں شر کا نہیں پاؤ گے. الدین النصیحہ، دین میں صرف اور صرف آپ خیر خواہی دیکھیں گے. اور یعنی جو میں نے عرض کیا آپ کو خطبے کے آغاز میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ہے کہ ایسا دین ہمیں ملا ہے جس دین میں کوئی بھی شر کا پہلو نہیں ہے. تو اسی دین میں جو ایک عظیم نعمت میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے نعمت دعا. جو دین اسلام نے ہمیں ایک عظیم ہتھیار دیا ہے، معنوی ہتھیار مسلمان کو، وہ ہے دعا. دعا ایک عظیم ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے. آپ یاد کرو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا وہاں کون سا ہتھیار استعمال کیا یونس علیہ السلام نے؟ وہ ہے دعا. ابراہیم علیہ السلام نے کون سا ہتھیار یعنی استعمال کیا؟ وہ ہے دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ وہ ہے دعا. اور دعا ہم جان لیں گے انشاءاللہ تعالی دعا کا مفہوم کیا ہے، دعا کے اقسام کیا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے کون سے شروط ہے، اور دعا نہ قبول ہونے کی کون سی رکاوٹیں. پہلا چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے دعا و مفہوم. دعا کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی طور پر دعا کہتے ہیں ہم الطلب والابتہال، یعنی جب ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں عاجزی اور انکساری کی حالت میں اس کو دعا کہتے ہیں. یہ لغوی طور پر دعا ہو گئے. یعنی عمومی طور ابھی ہم نے شرعی ڈیفینیشن نہیں بتائی، شرعی تعریف نہیں بتائی. عمومی طور اگر ہم عربی میں دیکھیں گے دعا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز طلب کرنا گڑ گڑانے کی صورت میں، یعنی عاجزی اور انکساری کی صورت میں کوئی چیز طلب کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں. اور شرعی طور پر جو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، شرعی طور پر اسلامی طور پر دعا کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے سؤال العبد ربہ علی الوجہ الابتہال. یہاں پہ آپ غور و فکر کرنا کہ دعا کہتے ہیں ہم شرعی طور پر کہ بندے کا اللہ سے سوال کرنا. یعنی اب دعا میں لازمی طور پر دو چیز آگے، ایک بندہ اور دوسرا اسم الاحسن وہ ہے اللہ. یعنی دعا میں دو چیزیں اصولی طور پر میں بیان کرتا ہوں. بندے کا اللہ سے سوال کرنا، دعا میں یہ دو چیز لازم ہے.
اس کا مطلب ہے دعا میں غیر اللہ کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. یعنی دعا غیر اللہ سے کی ہی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ دعا کی تعریف کے اندر غیر اللہ کہیں موجود ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو اللہ کے بغیر کسی غیر اللہ سے مانگے گا، پتھر سے مانگے گا، یا کہتے ہیں یا کسی غیر سے مانگے گا، نبی سے مانگے گا، فرشتے سے مانگے گا، اس کو ہم دعا نہیں کہہ سکتے، اس کو شرک کہیں گے. لیکن دعا جب ہم کہتے ہیں وہ ہے سؤال العبد ربہ، کہ بندہ سوال کرتا ہے اپنے رب سے علی الوجہ الابتحال، لیکن اس کی جو حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل عاجزی اور نرمی سے اللہ سے سوال کرتا ہے. یہ دعا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اے اللہ مجھے دے دو، کیوں نہیں دو گے، یہ علی الوجہ الابتحال نہیں ہوگا. یعنی بندہ سوال کرے گا اللہ سے، لیکن اگر اس نے حکم کیا اللہ کو اے اللہ دے دو، کیوں نہیں دیں گے آپ، یہ دعا نہیں ہے. اس کو ہم دعا نہیں کہیں، کبیرہ گناہ ہے. لیکن جب ہم دعا کہیں گے، دعا میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، لیکن کس حالت میں، عاجزی اور انکساری پستی کی حالت میں. رب کائنات سے بندہ جب سوال کرے اس کو دعا کہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو پہلا نقطہ ہے اس موضوع کا وہ ہے مفہوم دعا، تعریف دعا. دعا کس کو کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بندہ کا سوال کرنا اللہ سے علی الوجہ الابتحال، بالکل عاجزی اور پستی کی صورت میں. یہ دعا کا مفہوم ہے، شرعی مفہوم جو دعا کا ہے. اس کے بعد دعا کی مختلف صورتیں. پہلی صورت یہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم دعاء العبادہ، یعنی ہم بظاہر زبان سے کچھ نہیں مانگتے رب کائنات سے، لیکن ہمارے جو افعال ہوتے ہیں وہ افعال واضح کرتے ہیں کہ ہم کچھ چاہتے ہیں رب سے. جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، ان چیزوں سے بھی ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ جو انسان روزے رکھتا ہے، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا ہے، یہ تو بظاہر کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن اس کا فاقہ ہی سوال ہے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے ناری جہنم سے بچا. اس کو دعاء العبادہ کہتے ہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ بظاہر صدقہ دیتا ہے، کسی غریب کو مال دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مال غریب کو دینا، بظاہر اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن یہ مال دینا ہی اس چیز کے لیے کافی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے کچھ سوال کرتا ہے. وہ یہی ہے کہ اے اللہ مجھے ناری جہنم سے بچا. اس کو دعاء العبادہ کہتے ہیں. دوسری دعا کی صورت جو ہے وہ ہے دعاء المسئلہ. دعاء المسئلہ یعنی جو ہم زبان قال سے سوال کرتے ہیں، ادعونی استجب لکم. رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے بندو آپ مجھ سے سوال کرو، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. یہ زبان قال سے کی ہوئی دعا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جیسے ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت عطا کر. اس میں بندہ بھی ہے، اللہ سے سوال بھی کرتا ہے، عاجز بھی ہے، اور ایک جائز چیز مانگتا ہے. اس کو دعاء المسئلہ کہتے ہیں. تیسری صورت جو دعا کی ہے وہ ہے الاستغاثہ. یہ آپ یاد رکھیں گے مسلمان انشاءاللہ تعالی. استغاثہ کہتے ہیں ہم وہ دعا جو ایک مسلمان پریشانی کی صورت میں کرتا ہے. یعنی مسلمان کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت جو یہ دعا کرتا ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام نے استغاثہ کیا مچھلی کے پیٹ میں، ابراہیم علیہ السلام نے استغاثہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ کیا. یعنی جب مسلمان کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی بیماری ہو اللہ بچائے، کوئی دوسری پریشانی ہو، اس پریشانی میں کی ہوئی دعا کو استغاثہ کہتے ہیں. اور یہ ساری جو دعا کے صورتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف جائز ہے اللہ سے مانگنا اور کسی سے نہیں. کوئی غیر اللہ مسلمان یا کسی بندے کی پریشانی نہیں اٹھا سکتا.
دوسرا جو اس کے بعد جو دعا کی دوسری صورت ہے وہ ہے استعاذہ. استعاذہ کیا ہے کہ ایک بندے کو ابھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے لیکن یہ آنے والی پریشانیوں سے رب کی پناہ چاہتا ہے, اس کو استعاذہ کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو بہترین رہنمائی ہمیں دین اسلام نے دی ہے وہ ہے سورۃ المعاوذتین, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. آذ یعوذ سے جو نکلا ہے, جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, یعنی شیطان نے ابھی اس کو کچھ نہیں پھسلایا, لیکن استعاذہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں پہلے ہی آپ کی پروٹیکشن طلب کرتا ہوں, میں پہلے ہی آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے شیطان سے بچانا. اس کو استعاذہ کہتے ہیں. اس لیے جب ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں آنے والی پریشانیوں سے بچاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق, تمام اس شر سے جو رب نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اندھیری راتوں سے, کیونکہ اندھیری رات میں شر ہوتا ہے. دن میں تو انسان شر دیکھ سکتا ہے لیکن اندھیرے میں شر کا اضافہ ہوتا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد, اے اللہ مجھے بچا کہ کوئی اگر مجھ پہ جادو کرے, نفاثات فی العقد, کوئی پھونکے اپنے گانٹوں پہ اور مجھے تعویذ کرے, اے اللہ مجھے اس سے بچا. ومن شر حاسد اذا حسد, اے اللہ تمام حسد کرنے والے حاسدوں سے مجھے بچا. یعنی ابھی اس کو نقصان نہیں ہوا لیکن اے اللہ آنے والا مت ہوگا کوئی نقصان, اس سے مجھے بچا. اس کے لیے سورۃ المعاوذتین ہے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کو استعاذہ کہتے ہیں. یہ دعا کی ایک اور صورت ہے. اور آخری جو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے وہ ہے استعانہ. استعانہ سے مراد ہے کہ جب ہم عمومی طور پر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین جو ہے یہ استعانہ ہے, یعنی اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عمومی طور پر اللہ سے مدد مانگنا اس کو استعانہ کہتے ہیں. اب اگر استعانہ ہو یعنی عمومی طور پر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی دعا ہے, استعاذہ ہو یعنی آنے والے شروں سے پناہ طلب کرنا یہ بھی دعا ہے, استغاثہ ہو اللہ بچائے مسلمان کسی پریشانی میں ہو اس سے بچنے کے لیے دعا کرے یہ بھی دعا ہے. دعا المسئلہ ہو, یہ کوئی عبادت کرتا ہے جس میں بظاہر یہ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا ہے, یہ بھی دعا ہے. یا دعا المسئلہ ہو یعنی زبان قال سے اللہ سے سوال کرنا کہ اے اللہ میری یہ دعا ہے یہ قبول فرما, مجھے اس چیز سے بچا. یہ ساری دعا کی صورتیں ہیں جو خالص کرنی ہے اللہ کے لیے, تب یہ نعمت کہلائے گی ایک مسلمان کی. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. رب کائنات سورۃ البینہ کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکم نہیں ملا بلکہ اسی چیز کا کہ آپ صرف اور صرف یہ دین خالص کرو اللہ کے لیے. کوئی بھی عبادت ہو وہ خالص اللہ کے لیے کرو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. یہی دین القیمہ ہے, یعنی مضبوط دین, راسخ دین یہی ہے جب آپ خالص اپنی عبادات اللہ کے لیے خالص کرو. اور اس دعا کی اہمیت اسی چیز سے واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارک ہے, ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے, من لم یسأل اللہ, جو انسان دعا نہیں کرتا ہے, اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے, اللہ سے مانگتا نہیں ہے, یغضب علیہ, اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے, اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے.
تو اس لیے شاعر نے بہت خوب کہا ہے لا تسألن بنی آدم حاجتا واسأل الذی ابوابہ لا تحجبو، اے ابن آدم لا تسألن بنی آدم حاجتا، کہ ابن آدم سے بنی آدم سے اپنی حاجتیں طلب نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنی حاجتیں نہیں بتاؤ. کیوں؟ وَاسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ، اس ذات سے سوال کرو، اس ذات سے دعا مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، وہ اللہ ہے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ اے ابن آدم لوگوں سے زیادہ سوال مت کرو، کیونکہ ان کے دروازے کبھی بند ہوں گے آپ کے، یا ایک بار کھلیں گے پھر ہمیشہ بند رہ جائے اگر آپ کوئی جائز چیز بھی لوگوں سے مانگو گے. لیکن اس اللہ سے مانگو جس اللہ کے دعا کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اللہ یہ نہیں کہتا کبھی اب تو آپ کو بہت دعائیں قبول کی، اب کیوں اور کریں گے، اتنی گنجائش نہیں. اچھا اس کے بعد اللہ یکذب ان ترکت سؤالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر آپ ان سے نہیں مانگتے ہیں. وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور بنی آدم ایسی ذات ہے اگر ان سے بار بار مانگو گے ان کو مانگنے پہ شرارت چڑھتی ہے. یہ تو واضح ہے، یہ تو فطری چیز ہے کہ انسان غیر اللہ کو مانگنے سے ایک تو رب بھی ناراض ہوگا اور یہ انسان بھی تنگ آ جائے گا کہ یہ بار بار مجھ سے سوال کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اگر مجھ سے نہیں مانگو گے میں اسی چیز پہ ناراض ہوتا ہوں. تو اسی لیے شرک جو ہے یہ ایک احمقانہ عمل ہے. آپ دیکھو اللہ جس کے دروازے ہمیشہ کھلا ہے عبادت کے لیے، اس کے بغیر غیر اللہ سے مانگنا یہ تو بے وقوفی ہے، کیونکہ غیر اللہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، غیر اللہ کو شرارت چڑھتی ہے اگر اس کو بار بار مانگیں گے. تو شاعر کہتا ہے اس اللہ سے مانگ جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اور اس کے بعد تیسرا نقطہ جو ہے ہمارے موضوع کا وہ ہے شروط دعا و موانعہ. یعنی اب جو یہ دعا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ دعا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے عاجزی اور انکساری کی صورت میں، اس کے کچھ شروط ہیں. جیسے عبادت کے تمام عبادتوں کے شروط ہیں، نماز کے اپنے شروط ہیں، زکوٰۃ کے اپنے شروط ہیں، حج کے اپنے شروط ہیں، جن شروطوں کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی. دیکھو اگر انسان وضو کے بغیر 60 سال بھی نماز پڑھے وہ نماز قابل قبول ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ شرط اس میں نہیں پایا جاتا. اگر کوئی شخص مکہ میں حج کرنے جائے لیکن ذی الحجہ میں نہیں، یہ محرم میں جائے گا حج کرنے کے لیے، شرط ہی پڑ گیا. اگر یہ یعنی سعی کرے گا 7 بار کرنی ہوتی ہے سعی، یا 7 بار طواف کرنا ہوتا ہے، حلق کرنا ہوتا ہے، تقصیر کرنا ہوتا ہے، اگر یہ پورے مہینے بھی یہ کرے محرم کے مہینے میں تو اس کا حج قبول نہیں. اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر اپنے شروط نہیں ہوں گے قبول نہیں. اس کو روزے رکھنے ہیں، اگر شروط نہیں، دیکھو روزوں کا ایک شرط ہے کہ صبح سے شام تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے قریب جانا ہے. اگر انسان یہی کام کرے گا لیکن رات کو یہ کام کرے گا، دن میں کھائے گا، تو شرط پڑ گیا، عبادت قابل قبول نہیں. ایسے ہی دعا کے اپنے شروط ہے جن سے ہم اکثر مسلمان غافل ہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے جاننے کی ضرورت یہی ہے کہ پہلا شرط جو دعا کا ہے وہ ہے الاخلاص. یہ سارے شرط آپ جان لینا اور یہ یاد رکھنا، پھر دعا قبول ہو جائے گی. الاخلاص، اخلاص مانے تصفیت القلب من ارادت غیر اللہ. جو بھی یہ دعا کرے اس دعا میں صرف اور صرف رضا ہو اللہ کی، تب یہ دعا قبول ہو جائے. اگر اس نے دعا کیا لیکن اس کو غرض ہوگا کہ دنیاوی کوئی یعنی کام مجھے اس سے مکمل ہو جائے گا اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں، یا کوئی مسلمان کرے دعا اے اللہ مجھے حج پہ بھیج، نیت یہ نہیں ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، نیت یہ ہوگی کہ تھوڑا میں چکر وکر مار کے آؤں گا سعودی عرب سے، تو یہ دعا نہیں ہے. اس کا پہلا ہی شرط پڑ گیا تو یہ دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ وہ پھر دوسری بات ہے وہ جائے اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی. لیکن دعا کا مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، پہلا دعا کا شرط جو ہے وہ ہے الاخلاص. یہ صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگے اور اللہ کی رضا کے لیے مانگے.
جیسے ایک انسان مانگے گا اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ جائز دعا ہے، کیونکہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مانگتا ہے۔ اور دوسرا شرط جو دعا کا ہے وہ ہے المتابعہ۔ متابعہ مراد کہ اس دعا میں وہی طریقہ ہو، وہی منہج ہو، وہی میتھڈالوجی ہو جو سکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سکھایا ہو، وہ طریقہ جب ہم اپنے دعاؤں میں پالیں گے تب دعا قبول ہو جائے گی۔ جب ہم اپنے طریقوں پہ دعا کرنے لگیں گے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ آپ عاجزی سے، انکساری سے، خیفتاً، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، چوری چوری عاجزی سے پست آواز میں دعا مانگو، مانگو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے دعا ان الفاظوں سے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک، یعنی ادعونی استجب لکم۔ اللہ بول رہا ہے مجھے ڈائریکٹ مانگو میں قبول کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے دعائیں اسی منہج پہ سکھائے، جس میں ہم کسی کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں، سیدھے بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اللہ کے درمیان دعا میں کسی دوسرے غیر اللہ کو لایا ہوگا۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے جیسے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ، اب آ گیا پہلے اللہ، انی بے شک میں، اسألک الجنہ سوال کرتا ہوں جنت کا، یہی اللہ کا منہج ہے۔ اللہ بولتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں ڈائریکٹ آپ کو دعا قبول کروں گا۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہے مختصر دعا کر۔ دعاؤں میں یہ سمجھ لینا، دعاؤں میں غلو کرنا، غلو مانے حد سے نکلنا، یعنی زیادہ لمبی لمبی دعائیں کرنا جس میں پھر پیر بھی تھک جاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بتائی ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان دعا میں حد سے باہر نکل جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں آج کہ اکثر قنوت میں، اہل الحدیث بھی ہم ہیں، اکثر قنوت میں ہم بھی اس میں غلو کرتے ہیں۔ جب رمضان میں قنوت کرتے ہیں حد سے باہر نکلتے ہیں دعا۔ جیسے دیکھو اللہم تقبل منا الرکوع، ہے نا، اے اللہ ہم سے ہمارے رکوع قبول فرما۔ مقتدی کہتے ہیں آمین، وتقبل منا السجود، اے اللہ ہم سے سجود یعنی کیا کہتے ہیں اس کو قبول فرما۔ مقتدی کہتے ہیں آمین، اے اللہ ہم سے تلاوت قبول فرما۔ مقتدی کہتے ہیں آمین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا کہو اے اللہ ہماری نماز قبول فرما، بس الگ نہیں کہنا ہے اللہ میرے نماز کے رکوع قبول فرما، سجود قبول فرما، تلاوت قبول فرما، تشہد قبول فرما، اے اللہ مجھے صحت دے، ٹانگوں کو صحت دے، سر کو صحت دے، بازو کو صحت دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ جو کہتے ہیں ہم پریسائز دعا سکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میرا دعا بھی دنیا بھی بہترین بنا، میرا آخرت بھی بہترین بنا، اس میں سارا آ گیا۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے نار سے بچا۔ اس سے آگے کیا چاہیے مسلمان؟ تو اس دعا کو انڈیویجول یعنی چیزوں میں تقسیم کرنا، پھر مقتدیوں کو بھی تھکانا، امام کا بھی تھک جانا، پھر اس میں حد سے بڑھ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سکھائی، نشانی سکھائی۔ دعا میں بالکل معتدل رہو، ماڈریٹ رہو، اللہ سے جو مانگنا ہے کم الفاظ میں مانگو اور اس میں سارا سمیٹو۔ ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میرا ماہ رمضان قبول ہو تو سیدھے کہے اللہم تقبل منا رمضان، رمضان کے بعد اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما۔ اس میں روزے بھی آ گئے، اس میں اس کی شب قدر بھی آ گئی، اس میں اس کی تلاوت بھی آ گئی، اس میں اس کی نماز بھی آ گئی، تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا شرط، یعنی یہ دعا کا وہ ہے کہ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا الثقۃ اللہ والیقین بالاجابہ، اس دعا میں ایک مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعا قبول ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان کو، جس میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے کہ دعا میں جب انسان دعا کرے گا نا، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ یہ قبول فرمائے گا۔
ورنہ دیکھو ایک مسلمان کو کوئی بیماری اللہ بچائے، پھر یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میری بیماری دور فرما، پھر یہ خود ہی سوچتا ہے ارے یہ ایسی بیماری ہے یہ کہاں ٹھیک ہو جائے، یہ دعا اب قبول نہیں ہوگی، اس کی بیماری اب سچ میں ٹھیک نہیں ہو جائے گی دعا کے بعد بھی، کیونکہ اس سے یقین کا بھروسہ پہلو جو تھا وہ نکل گیا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ بندہ کیوں دعا کے وقت سوچتا ہے کہ میں نے تو دعا کیا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ بچائے، یا میں نے تو دعا کیا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے یہ کام ہو سکتا ہے، اب یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس مسلمان نے خود ہی شامت لائی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، رب کائنات کا قانون ہے کہ میں بندے کے ظن کے ساتھ ہوتا ہوں، جو بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اس کے ساتھ میں وہی کرتا ہوں۔ اگر بندہ سوچے گا نا اللہ بچائے کبھی، یعنی یہ سوچے گا میرا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ممکن ہے اس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ یہی گمان رکھتا ہے۔ اگر یہ سوچے گا کہ میں بیمار ہوں، مجھے لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، تو اللہ کے ساتھ بھروسہ رکھو، اس کو کوئی بیماری ہے کوئی مشکلات، اے اللہ میں آپ کو سوال کرتا ہوں عاجزی کی صورت میں، رونے کی صورت میں، اے اللہ یہ بیماری مجھ سے دور فرما، اللہ دور فرما۔ اور اب دیکھو ایک بار کہ اللہ پھر دور پریشانی کرتا ہے کہ نہیں، لیکن پرابلم ہمارے دعاؤں میں ہی ہوتی ہے، ہمارے دعاؤں میں شروط مکمل نہیں ہوتے، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں بھروسہ نہیں رہتا ہے دعا کرنے کے وقت بھی کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، کیوں نہیں کرے گا؟ صرف دعا جائز ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا قبول ہو جائے گا، اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دعا قبول ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا شرط جو ہے وہ ہے حضور القلب، حضور القلب یعنی اس کا دل حاضر ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ امام تک ہی سارا رکھنا، امام کے دعاؤں کو آمین آمین آمین، پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کہاں سے قبول ہو جائے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے قبول ہو جائے گا جن کو پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر انسان کبھی دعا کرے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا دنیا بھی بہترین بنا، میرا آخرت بھی بہترین بنا، اور مجھے جہنم کے آگ سے بچانا۔ جب اس کو پتا ہوگا ذہن میں دل میں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تب یہ دعا قبول ہو جائے گا۔ یہ عمومی بیان کرتا ہوں، بہرحال اس کے بغیر بھی اللہ دعا قبول کرے گا، اس کی وہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ میرا دعا قبول ہو، اس کے لیے یہ شرط ہونا لازمی ہے، اس کو پتہ ہونی چاہیے اپنے دل میں اپنے دماغ میں کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اس کا دل حاضر ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اور ویسی کیفیت آنی، جیسے دیکھو جب یہ جنت مانگتا ہوگا تو اس کو ویسی حیت ہونی چاہیے خود کو، جب یہ جہنم سے پناہ مانگے گا یہ ڈر ڈر کے مانگنا چاہیے، یہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی آخری شرط جو ہے وہ ہے العزم والجزم، یعنی یہی کہ ایک مسلمان عزم کرے، عزم مراد یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کی ہے اس والے شرط کی، وہ ہے اذا دعا احدکم فلیعظم فی الدعاء ولا یقل اللہم ان شئت فآتنی، متفق علیہ حدیث مبارک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اور دعا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب آپ دعا کریں گے تو اپنے دعاؤں میں عزم کرو، عزم مراد ہے یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ اگر آپ چاہو گے تو دے دو، اگر نہیں چاہو گے تو مت دے دو، یہ دعا نہیں، اس میں عزم نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یعنی ایک مسلمان کو نکاح کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو جائز کاروبار کی ضرورت ہے، یہ ایسے دعا کرے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے رزق حلال یعنی پیش کر دے، میرے لیے جو یہ نیک جوڑا عطا کر دے، یہ نہ کہے اے اللہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو کرو میرے لیے ایک نیک جوڑا عطا، اگر نہیں تو پھر نہیں، یہ عزم نہیں۔ عزم مراد کی مانگے، ہاں کیوں نہیں، میں مانگوں گا، عزم رکھوں گا، اللہ عطا کرے۔ تو 5 شرط اسی پہ میں اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا اخلاص،
اللہ کی رضا کے لیے یہ دعا ہو، اللہ سے ہی مانگنا ہو، دوسرا طریقہ ہو، منہج ہو، میتھڈولوجی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیسرا بھروسہ ہو کہ یہ دعا قبول ہو جائے گا، چوتھا اس میں دل حاضر ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور پانچواں اس میں عزم و جزم ہو یہ کہ اللہ مجھے عطا کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ ہم سب سے یہ مجلس قبول فرمائے، جو بھی ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا